السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم عاشوراء 10 محرم کے دن کا روزے کے بارے میں بیان ہے۔ نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ عاشوراء کا جو روزہ ہے یہ یہودی اور عیسائی بھی رکھتے رہے ہیں اور شاید ابھی بھی رکھتے ہوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی جو روزہ رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرما دی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں یہ یہود نصارہ روزہ رکھتے تھے اور ہم بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب اسلام کی اشاعت ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے یہودیوں کو دیکھا وہ روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا، تو ان سے پوچھا کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو وہ یہودی اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس دن آزادی دلائی تھی فرعون سے، اور فرعون کو اور اس کی قوم کو اللہ پاک نے غرق کیا تھا، تو اس خوشی میں موسیٰ علیہ السلام بھی روزہ رکھتے تھے اور ہم یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اسی دن کی بنسبت سے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دن ہمارا زیادہ حق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہم زیادہ مقرب ہیں کہ وہ ہمارے بھائی تھے، اس لیے ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ جب آخری سال رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا لأصومن سے تو البتہ ضرور 9ویں کا رکھوں گا۔ بعض لوگ یہاں پہ 9ویں کا بھی کہہ دیتے ہیں، بھائی 9ویں کا روزہ ہے اور ادھر ایک روزے کی فضیلت ہے، 2 روزوں کی بات نہیں ہو رہی، روزہ ایک رکھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، بس جس نے کسی قوم کی مشابہت کی بس وہ انہی میں سے ہے۔ اور دیکھیں نا جب شروع میں اسلام پھیلا رہے تھے تو مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے کریں، آپ ہمارے بتوں کی بھی پوجا کریں، ان کو بھی عبادت کریں اور ہم آپ کی باتیں بھی مانیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بالکل قطعاً نہیں، تو میں تمہاری بات نہیں مانوں گا، صرف ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہم لوگ چلیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر فرمایا خالف الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو، یعنی کہ ان سے دشمنی ہے، یہ اللہ کے دشمن ہے اور ہم بھی ان کی دشمنی کی وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لأصومن سے اگلے سال میں زندہ رہا تو 9ویں کا روزہ رکھوں گا۔ دیکھیں مخالفت کی بات یہ ہوتی ہے کہ بندے کو بالکل بات نہیں ماننی، بالکل اس کی مخالفت کرنی ہے، ناراضگی جو ہے۔ تو اگر ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر دیتے کہ 10ویں اور 11ویں کا روزہ ساتھ میں رکھ لوں گا، نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ اچھا بعض لوگ ایسے کرتے ہیں، کہتے ہیں جی 9ویں کا نہیں رکھ سکے ہم تو 10ویں 11ویں کا رکھ لیں گے، بھائی جان 9ویں کا حکم ہوا ہے۔ تو بعض جگہوں پہ دیکھیں نا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے کچھ آیات منسوخ کر دی، ان کا حکم ختم کر دیا، تو وہ حکم ہوا تھا تو اس کا حکم ابھی ختم ہو گیا۔ تو اسی طرح یہ روزے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس کو منسوخ کر دیا، اس کو ختم کروا دیا۔ اللہ پاک نے صرف ایک روزے کا اجر ہے نا، روز حکم ہے، اور ایک ہی روزے کا اسی دن کا اجر آپ کو اس دن مل جائے گا۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کریں، آپ کو 10ویں کے دن کا روزے کا جو ثواب ہے وہ اس دن آپ کو مل جائے گا۔ اور دیکھیں نا جیسے 9 ذی الحجہ کا بھی روزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 2 سال کے گناہوں کو کفارہ ہے، اور 9 ذی الحجہ کا روزہ ادھر مکے میں جو ہے وہ 9 ذی الحجہ ہم سے ایک دن پہلے بنتی ہے، پاکستان کی بنسبت اور انڈیا کی بنسبت ایک دن پہلے بنتی ہے اور ادھر بعد میں بنتی ہے۔ تو محترم بھائیو، جس دن کا حکم ہوا ہے اسی دن روزہ، ادھر کا روزہ اس دن ہوگا جس دن حکم ہوا تھا۔ ہماری 9 ذی الحجہ ایک دن بعد آتی ہے تو ہمیں اس دن رکھنا ہوگا۔ تو
پکی یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے اور ان کی کسی بات کو نہیں ماننے، اور عیسائیوں کی، کیونکہ انہوں نے اللہ پاک کی باتوں کو جھٹلایا ہے اور اللہ کے ساتھ کفر و شرک کیا ہے، تو اس لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے کے گئے ہیں اس کو ماننا ہے، عمل کرتے تھے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو کہا تھا نا کہ میرے اوپر کوئی بھی بات میں جو بیان کرتا ہوں وہ وہی ہوتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما سکتے تھے کہ 2 دن کا روزہ رکھوں گا، یہ 9ویں کا اور 10ویں کا، اور یا پھر 11ویں اور 10ویں کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا۔ صوم کہتے ہیں روزے کو، صومین کہتے ہیں 2 روزوں کو، اور سیام کہتے ہیں 2 سے زیادہ روزوں کو، 3 4 10 15 50 100 اس طرح زیادہ کو کہتے ہیں جمع کسی کے میں۔ تو محترم بھائیو، یہاں پہ صوم کا حکم ہوا ہے، روزے کا حکم ہوا ہے، صومین کا نہیں ہوا یا سیام کا نہیں ہوا، تو اس لیے روزہ ایک بنتا ہے۔ اس 10ویں کا ثواب آپ کو اللہ پاک اس دن دیں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔